یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رب کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کو زندگی کے اندر ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ آدمی ان مواقعوں سے اگر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لے تو وہ لمحات اس کے لیے اس کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتے ہیں۔ وہ بخشش و مغفرت کے لمحات کبھی دن کے اندر ہوتے ہیں، دن کی کسی عبادت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ رات میں ہوتے ہیں، اور انہی مواقع میں سے ایک موقع شب بارات کی صورت میں ہے۔ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، شب بارات بری ہونے کی رات، گناہوں سے بخشش و مغفرت کی رات، رب کی بارگاہ میں اعمال کے پیش ہونے والی رات، اور رب کی طرف سے فیصلے کیے جانے والی رات۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے چچا جان، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پہ احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بخشش کے اسباب کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو اس پہ عمل کرے گا میرا اللہ اس کے 10 طرح کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل ایسا ہے کہ جب تم کرو گے تو میرا رب تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا، میرا رب تمہارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے گا، تم نے جو عمدن گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے گا، اور جو ساون ہوئے وہ بھی معاف کر دے گا، جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں میرا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے جو اگلے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہے وہ اس کام کے لیے تڑپتے تھے، اعمال کے لیے، تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی نماز ہے جس کو صلاۃ تسبیح کہتے ہیں، ہو سکے تو اس کو زندگی روزانہ پڑھا کرو، اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھ لو، نہیں تو سال میں پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ادا کرنا۔ یہ صلاۃ تسبیح حضور نے اس کے فضائل بیان کیے، جو سنن جو حدیث پاک جس کا مفہوم میں نے آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کیا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، رحمتہ علی نبی نے فرمایا، جب کوئی آدمی اس کو ادا کرتا ہے میرا اللہ اس کے 10 طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ شب برات کہ رات کو اس کو یہ نماز ادا کیجیے، ہر وقت جب موقع ملے، فرصت ہو، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا چاہیے، اور نہیں تو اس رات کو کم از کم کوشش کر کے یہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی بخشش والی رات ہے، مغفرتوں کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، رزق کی فراخی کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں یہ نماز پڑھی جائے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اب اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر 7 سورت ملائیں گے، اور ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یوں قیام کی حالت میں 15 مرتبہ 25 مرتبہ ہو جائے گا،
اور پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر رکوع کی حالت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر یہاں قیام میں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے جلسے کی حالت میں، وہاں پھر 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں گے تو وہاں پھر 10 مرتبہ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یوں پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ پھر وہی ترتیب جو پہلی رکعت میں تھی، پھر 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، اور اس کو پھر ثنا سے شروع کریں گے، اور ثنا کے بعد وہی ترتیب جو پہلی رکعت میں تھی، اور یعنی پہلی رکعت اور تیسری رکعت ایک ہی ترتیب سے پڑھی جائیں گی، اور دوسری اور چوتھی ایک ترتیب سے پڑھی جائیں گی، آخر میں قعدہ ہیرا، اور اس کے بعد سلام کرنے سے یہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس نماز کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔